فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال عز من قائل: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. تمام تر حمد و ثنا، تعریف، ستائش، تشکر اور امتنان لائق، مخصوص اور مستحق ہے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے. اسی کی حمد، ثنا، تسبیح اور تقدیس ہے. ہر کام کے آغاز میں بھی، اس کے دوران بھی اور اس کی تکمیل پر بھی، اور ہر طرح کے حالات میں بھی، خوشی کے، شادمانی کے اور تنگی اور پریشانی کے، جیسے بھی حالات ہوں، للہ الحمد کلو، اللہ کے لیے تعریف ہی تعریف ہے. اور افضل ترین صلوات اور برکات اور ازکیٰ ترین تحیات اور تسلیمات سید الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جنہیں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے لیے، آنے والے سارے زمانوں کے لیے اور دنیا کے سارے علاقوں کے لیے ہادی اور امام اور مرشد بنا کر بھیجا. اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت جو آپ کو اللہ کی طرف سے عطا فرمائی گئی تھی، حق کی امانت، اللہ کے پیغام کی امانت، حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1,40,000 سے زیادہ کم و بیش صحابہ کا اجتماع تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ، اللہ کا جو پیغام میرے پاس آیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ یہ میرے اللہ رب العزت کا خصوصی
انتظام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں خطبہ دے رہے تھے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں بھی بیٹھے تھے اللہ کے رسول کی آواز سن رہے تھے۔ ربانی کمیونیکیشن کے سسٹم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا وہ سن رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے اسے آگے پہنچاؤ، اسے آگے پہنچاؤ۔ اور اگر آپ نے نہ پہنچایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، بڑی کوتاہی ہوگی۔ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوتاہی کریں۔ اصل میں یہ بات سمجھائی اور بتائی اس امت کو جا رہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت کو مکمل فرما کے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن جو نبوت اور رسالت کا کام ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا، خود اس پر عمل کرنا، لوگوں کو اس کی دعوت دینا اور لوگوں کو پیغام بھی پہنچانا اور عمل کر کے بھی دکھانا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ یہ کام تو دنیا میں ہونا ہے، جب تک انسان ہے یہ کام ہونا ہے۔ نبیوں کا سلسلہ روک دیا، نبی نہیں آئیں گے، لیکن نبیوں کا کام اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کریں گے۔ اور اسی کام کی وجہ سے، اسی مشن کی عظمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو مخاطب کر کے فرمایا کنتم خیر امت، میرے نبی کے امتیوں، آنے والی دنیا کے اندر آنے والی جتنی بھی امتیں گزری ہیں تم ان میں سب سے بہترین امت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم موفون 70 امتن، میرے امتیوں تم دنیا میں آنے والی امتوں میں 70ویں نمبر پر ہو، تمہارے آنے سے 70 کا عدد مکمل ہو رہا ہے، تم سے پہلے ایک کم 70 گزر چکی، تم 70ویں امت ہو۔ انتم اکرمھا علی اللہ، لیکن جتنی بھی آئی ہیں تم ان میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں فضیلت، مقام اور مرتبہ رکھنے والی امت ہے۔ جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، خیار الامم، بہترین امت بنایا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا خیر امہ، بہترین امت بنایا اللہ رب العزت نے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، فرمایا ہم آئے سب سے آخر میں، سب کے بعد آئے، لیکن قیامت والے دن حساب بھی پہلے ہمارا ہوگا اور جنت میں داخلہ بھی پہلے میری امت کا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور آپ کی امت آپ کی قیادت میں جنت کی طرف جائے گی۔ السابقون یوم القیامہ، جنت میں سبقت کرنے والی یہ امت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، یہ شرف اللہ رب العزت نے اس امت کو بخشا ہے، اور یہ شرف کس حوالے سے بخشا گیا ہے؟ کیا اس زمانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے کہ یہ امت آخری دور میں پیدا ہوئی ہے، قیامت کے قریب پیدا ہوئی ہے؟ نہیں، قیامت کے قریب پیدا ہونا اور آخری دور میں پیدا ہونا یہ تو کمزوری کا باعث ہے، یہ تو پیچھے لے جانے والی چیز ہے، یہ تو پیچھے لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ اعزاز اور یہ مقام اور مرتبہ اس لیے بخشا ہے کہ اس امت نے اس آخری دور کے اندر، جو بڑا مشکل دور ہے، بڑا کٹھن دور ہے، بڑا
صبر آزما اور زہرہ گداز دور ہے، اور پتے پانی کر دینے والا اور اللہ اکبر لوگوں کی ہمتیں توڑ دینے والا دور ہے۔ اس دور کے اندر اس امت نے یہ کام کرنا ہے جو پہلے زمانوں میں اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی کرتے رہے۔ خود دین پہ قائم رہنا ہے، اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ رکھنا ہے، اور اس دین کو اس پہ قائم بھی رہنا ہے، اس کو زندہ بھی رکھنا ہے، اور اس کو آگے منتقل بھی کرنا ہے۔ اسے مٹنے نہیں دینا، اس نے دبنے نہیں دینا، اس دین کو نیچے نہیں ہونے دینا۔ اس کے لیے اپنی زندگیاں لگا دینی ہیں، اپنی جانیں کھپا دینی ہیں، اور اپنے سارے وسائل اس دین کے لیے لگا دینے ہیں۔ یہ ہے اس امت کا کام۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ نبیوں کا کام کرنے والی امت ہے، یہ نبیوں کا کام کرنے والی امت ہے۔ اللہ نے اس امت کو نبیوں کا کام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سن لو آج جو یہاں تم موجود ہو، تم نے ان تک پہنچانا ہے جو آج یہاں نہیں ہیں اور آنے والے ہیں۔ اور صحابہ نے پہنچایا، واقعتاً پہنچایا۔ صحابہ نے کسی چیز کی اللہ اکبر کوتاہی نہیں کی، کسی چیز کو چھپایا نہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا آگے پہنچایا، احادیث سیکھی آگے پہنچائی، سنتیں سیکھی آگے بتائیں، عمل کیا اور آگے بتایا۔ دین پورے کا پورا آگے منتقل کر دیا، علم بھی عمل بھی۔ صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے اتباع التابعین نے لیا، اتباع التابعین سے تبع الاتباع نے لیا۔ کتابوں میں لکھا ہوا موجود، لوگوں کے سینوں میں محفوظ، لوگوں کی زندگیوں کے اندر زندہ، اور ایک نسل نے اگلی نسل کی طرف منتقل کر دیا۔ اور آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے، آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس دین کی ہدایت دی، اور اس دین سے اللہ رب العزت نے ہمیں محبت دی کہ آج اس دین کی نسبت سے اور اس دین کے تعلق سے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بات سن رہے ہیں، اللہ کے رسول کا پیغام سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے دین کی فکر کرنے کے لیے آج ہم یہاں اس موقع کے اوپر جمع ہیں کہ اس دین کی فکر کریں۔ یہ دین ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے، ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے، ہماری معیشت سے نکل گیا، ہماری سیاست سے نکل گیا، ہماری معاشرت سے نکل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جن گھروں کے اندر تہجد پڑھنے والے ہوتے تھے آج ان گھروں میں نماز پڑھنے والے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جن گھروں کے اندر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں گونجتی تھی، اڑوس پڑوس والے قرآن سنتے تھے، خواتین پڑھ رہی ہیں، بزرگ پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، آج ان گھروں کے اندر صبح ہی نہیں ہوتی، 12 بج جاتے ہیں اور سارے سوئے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا۔ جب اسلام نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا مکے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی تھی اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا اور لوگوں کو اس کی طرف بلایا تھا، تو اللہ کے رسول تنے تنہا تھے۔ ابو بکر صدیق ساتھ کھڑے ہو گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے ہو گئے، زید بن حارثہ ساتھ کھڑے ہو گئے، اور ام المومنین خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بن گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھارس بن گئی۔ اللہ کا یہ دین اپنا سفر شروع کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر چند لوگ تھے جو ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ اس غربت میں، اس اجنبیت میں، اس بے کسی کے اندر اس دین نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھائے کہ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ فوج در فوج، علاقوں کے علاقے، علاقوں کے حکمران
قبیلوں کے سردار، علاقوں کے بادشاہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اور اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مکے میں کوئی ساتھی نہیں تھا اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اور پورے عرب کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور آپ کے بعد خلافت راشدہ کے اندر اللہ اکبر یہ عرب کے سارے علاقے، یہ شام، یہ اردن، یہ سوریہ، یہ لبنان، یہ عراق، یہ ایران، یہ ترکی، یہ مصر، یہ سارے علاقے، اور ادھر بلوچستان تک، اور ادھر یہ تاجکستان، قزاقستان، یہ سارے علاقے افغانستان تک، یہ سارے علاقے خلافت راشدہ کے اندر اسلام کے زیر نگیں آ گئے۔ اور وقت آیا کہ الحمدللہ یہ اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھ لیے، اس کے مغرب بھی دیکھ لیے۔ وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، فرمایا میری امت کی بادشاہی ان ساری جگہوں پہ قائم ہوگی جو اللہ نے مجھے دکھائی ہے۔ یہ دین اقصی مشرق تک، فجی اور برونائی تک پہنچا، اور ادھر اقصی مغرب تک اور شمال اور جنوب تک۔ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ کا نام بلند نہیں ہوتا اور جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا جاتا؟ کوئی نہ کوئی بندہ موجود، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَا، پھر اسلام پر بے کسی کا وقت آ جائے گا، اپنوں میں بیگانہ ہو جائے گا، اپنوں میں پردیسی ہو جائے گا، اپنے اس کو چھوڑ دیں گے، اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس سے منہ موڑ لیں گے۔ تو ایسے دور کے اندر جب اپنے اس سے منہ موڑ کے، اس کا ساتھ چھوڑ کے اور اس کو بے یار و مددگار کر دیں گے، اس دور میں جو اسے سینے سے لگائیں گے، اسے اپنے اندر اتاریں گے، اپنی زندگیوں کے اندر رکھیں گے، اس سے چمٹے رہیں گے، فرمایا میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں طوبیٰ للغرباء، اس دور کے غریبوں کے لیے، اس دور کے اجنبیوں کے لیے، اس دور کے بے کسوں کے لیے، مسافروں کے لیے بشارت ہے۔ اور طوبیٰ، اللہ اکبر، خوشی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، بھلائی بھی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ آج میرے بھائیوں، آج اس دین کو آپ کی ضرورت ہے، اس دین کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ امکانات اور مواقع پیدا کرتے ہیں، اگر کوئی آگے بڑھ کے اس امکان کو حاصل کر لے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا لے، اللہ نواز دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بے رخی برتے، اگر کوئی بے نیازی اور بے رخی کا مظاہرہ کرے، اللہ دھکا دے دیتے ہیں اور کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی سنت یہ ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے، عرب تھے، اٹھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی، ان کے سروں پہ تاج سجا دیے، اور پھر آپس کی لڑائیوں میں پڑ گئے، تو اللہ رب العزت نے تاتاریوں کو اٹھایا اور انہوں نے بغداد میں آ کے خلافت کا تختہ الٹ دیا، خلیفے کو قتل کر دیا، اور بغداد کے اندر وہ خون ریزی کی، اللہ اکبر، کہ دریائے دجلہ کے اندر پانی کی جگہ خون بہ رہا تھا، کتب خانے جلا دیے، مدرسے برباد کر دیے، اللہ اکبر۔ اور پھر یہی تاتاری جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اللہ رب العزت نے انہی کو اسلام کا پاسبان بنا دیا ہے۔ یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانہ سے، اللہ کی سنت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج یہ امانت ہمارے پاس ہے، آج ضرورت ہے کہ ہم اس دین کی فکر کریں، اس دین کے لیے سوچیں، اپنی زندگیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، اپنے وسائل، اپنی جو اللہ رب العزت نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں،
ان صلاحیتوں کو اپنی ضرورت کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، اپنے کام کاج کے لیے لگائیں، منع نہیں ہے، استعمال کریں، لیکن ان کا سب سے بہترین مصرف یہ دین ہے۔ اس دین کے لیے سوچیں، یہ دین میری زندگی میں رہے، میری نسل کے اندر رہے، میرے گھر کے اندر رہے، میرے خاندان میں رہے، میری برادری میں رہے، میرے محلے میں رہے، میرے شہر میں رہے، میرے دیش میں رہے، میرے وطن میں رہے، میری اس سرزمین کے اوپر رہے جس میں زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کی فکر کیسے کریں گے ہم؟ کیا اس کے لیے ہمیں لاہ عمل اختیار کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ انسان کے ذہن میں بات آ جائے کہ یہ کام میرے کرنے کا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ میری مدد کرے گا، اور اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو صرف یہی نہیں کہ میری مدد رک جائے گی، اللہ تعالیٰ میری مدد سے ہاتھ روک لیں گے، بلکہ جب کسی کا کام سپرد کیا جائے وہ نہ کرے تو پھر وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، پھر اس پر گرفت ہوتی ہے، پھر اس کو سزا ملتی ہے۔ آج بحیثیت امت کے آج امت مسلمہ اس عذاب کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ ذرا غور تو کریں، کبھی اتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ میرا خیال ہے 56 کے 57 کے قریب ان کی آزاد ریاستیں ہیں جہاں ان کی اپنی حکومت ہے، اور جغرافیائی لحاظ سے ایسے خطے ہیں مسلمانوں کے جو سونے کے خطے ہیں، چاندی کے خطے ہیں، کہیں وائٹ گولڈ ہے اور کہیں بلیک گولڈ ہے، اور کہیں سونے اور چاندی کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور کہیں اللہ اکبر یہ ہلال اخضر، یہ سبز ہلال جو آسمان کے اوپر، پنجاب کے اوپر، سوڈان کے اندر اور دوسری کئی جگہوں کے اوپر یہ ہلال ہے، یہاں کی زمین سونا اگلتی ہے، سونا اگلتی ہے زمین، ایسی جگہ ہے، پاکستان بھی ان میں ہے، یہاں کی زمین، یہاں کے موسم، یہاں کا محل وقوع، یہاں کا جغرافیہ، یہ ساری دنیا کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ اس کو ملا ہوا ہے، اور ایٹمی قوت بھی ہے، لیکن ہماری حیثیت کیا ہے؟ کوئی وقت ہے ہمارا؟ کوئی وزن ہے ہمارا؟ کچھ ہم منوا سکتے ہیں؟ کچھ ہم کروا سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تو منڈی کا مال ہیں، آتے ہیں کہتے ہیں یہ دیں گے، یہ کرو، ہم کہتے ہیں جو کہتے ہو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اتنے بے قیمت ہیں، اگر ان کو $500 دیا جائے، ہائے ہائے ہائے، یہ ماں کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ قوم ہے ہم، یہ قوم ہے ہم۔ جو کسی نے کہہ دیا مسجدوں کے اوپر پابندیاں لگا دو، مدرسوں کے اوپر پابندیاں لگا دو، دینی اوقاف کو ختم کر دو، دینی نشاط کو ختم کر دو، دینی سرگرمیوں کو موقوف کر دو، ہم کہتے ہیں جو کہتے ہو ماننے کے لیے تیار ہیں، اسمبلی میں اس پر بحث بھی نہیں کریں گے، جو تم نے دیا ہم اس کو ویسے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ہے ہم آزاد، یہ ہے ہم خود مختار، یہ ہے ہم اپنی مرضی کے، اپنی قسمت کے فیصلے کرنے والے نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ان لوگوں کو مسلط کر دیا، تنگی، بے چینی، پریشانی، اور دشمن کا خوف، دشمن کا تسلط، اور دشمن کی ایسی بالادستی کہ جو وہ چاہتا ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، مجبور ہیں کہ ہم مانیں گے۔ یہ حیثیت بنی ہوئی ہے اس وقت ہماری۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم معاشی طور پر کمزور ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاسی طور پر کمزور ہیں، ہمارے یہاں جمہوریت مستحکم نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم نہیں ہے، ہم تعلیمی طور پر پسماندہ ہیں، جو تعلیم کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ہمارا تھوڑا ہے، تعلیم لوگوں کے اندر نہیں ہے، لوگوں کو جو ہے نا وہ پوری طرح انہیں ذہنی طور پر تیار نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ اکبر، کبھی اس بات پر غور کیا کہ یہ سرزمین وہی زمین نہیں ہے جو اتنے خزانے اگلتی ہے، اور یہاں کے حکمران ایسے حکمران بن گئے جو یہاں سے لوٹ کے انہوں نے دنیا کے بینک بھر دیے اور اس ملک کو فقر اور محتاجی اور مفلسی کا گہوارہ بنا دیا، یہیں سے لوٹا انہوں نے سب۔
یہی سب کچھ لوٹ کے لیں گے. اور ایسے حکمران جنہیں لوگوں پہ ترس نہیں آتا، لوگوں پہ رحم نہیں آتا، کیا جوڈیشری اور کیا پولیس اور کیا دوسرے منتظم ادارے، اپنے لوگوں کے اوپر ترس نہیں آتا، لوگوں کے اوپر بڑے مہربان ہیں، لوگوں کے اوپر بڑے مہربان ہیں. میرے بھائیوں، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے. جس سزا کو ہم بھگت رہے ہیں، اس سزا سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صلی اللہ علیکم ذلن لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم. لوگو، جب تم ہیلوں سے، بہانوں سے، مختلف طریقوں سے حرام چیزوں کو حلال کرنے لگ جاؤ گے، سود کھانے لگ جاؤ گے اور دنیا داری کے اندر منہمک ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا. تعداد بڑی ہوگی، تعداد بڑی ہوگی، لیکن اس تعداد کی کیا حیثیت؟ غصہ ان کا غصہ سیل، ایسا کچرا اور ایسی جھاگ ہے جو سیلاب کے اوپر نظر آتی ہے، جسے ہوا اٹھا کے کبھی اس کنارے پہ پھینک دیتی ہے، کبھی اس کنارے پہ پھینک دیتی ہے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ عذاب ہے جس عذاب کے مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں. تو راستہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينزعه، یہ ذلت ختم ہونے کی نہیں ہے، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک دین کی طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے، جب تک دین کی طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے. ایٹمی طاقت بن کے بھی دیکھ لیا، سی پیک کے منصوبے بنا کے بھی دیکھ لیے، اور لوگوں کے ساتھ معاہدے کر کے بھی دیکھ لیے، امریکہ کی گود میں جا کے بھی دیکھ لیا، چین سے دوستی بڑھا کے بھی دیکھ لی، ہمالیہ سے اونچی دوستی کے معاہدے کر کے بھی دیکھ لیے، لیکن ہماری ذلت ختم نہیں ہوئی. ذلت کیسے ختم ہوگی؟ اللہ کے رسول کا فرمان سچا برحق. یہ ذلت اس وقت نہیں اٹھائی جائے گی جب تک دین کی طرف پلٹ کے نہیں آتے. ترجعوا الی دینکم. اور دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور ایک اجنبی مسافر آتا ہے. اجنبی ہے لیکن بڑے صاف ستھرے کپڑے، بڑا دھلا ہوا چہرہ اور بڑے صاف ستھرے بال، بہت خوبصورت اور دلکش چہرہ مہرا. آ کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آپ کا نام لے کے آپ سے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے کوئی پہچانتا نہیں اس کو، لیکن لگتا ہے کہ یہیں سے نکل کے آیا ہے، سفر کے آثار نہیں دکھائی دیتے کون ہے. لیکن وہ گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، محمد نام لے کر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہوتا ہے، مجھے بتائیے دین کیا ہوتا ہے، مجھے بتائیے احسان کیا ہوتا ہے، مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ اس جواب لے کر ساتھ تصدیق بھی کرتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا. صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان کہ پوچھ بھی رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں اور ہم ان کو پہچانتے بھی نہیں، یہ کون ہے، یہ کیا معاملہ ہے. اور پھر اٹھ کے مدرسے چلے جاتے ہیں. چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، باہر دیکھو جا کے جو بندہ آیا تھا کدھر گیا. صحیح ابن خزیمہ کی کتاب التوحید میں روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب باہر نکل کے دیکھا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او آج تک جب بھی جبریل میرے پاس آتے رہے ہیں میں پہچان لیتا تھا، لیکن اب کی بار آئے ہیں تو میں پہچان نہیں سکا. اب جانے کے بعد پتہ چلا یہ تو جبریل تھے، یہ تو جبریل آئے تھے. اور آئے کس لیے تھے؟ یہ آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے. ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. یہ جبریل امین آئے تھے تمہیں دین کی تعلیم دینے کے لیے. ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، یہ ہمارا دین. اللہ اکبر. آج اس دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس دین کو، اس کا علم بھی سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کا عمل بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اور معاف کریں، میں نفی نہیں کرتا، لیکن ہمارے سیکھنے میں کمی ہے.
آج ہم لوگوں نے سننے کو کام سمجھا ہوا ہے، آنے والوں کا کام ہے سن لیا، اور سنانے والے نے سنا دیا۔ یہ سنا کے فارغ، سننے والے سن کے فارغ۔ ادھر بھی عمل بہت کم اور ادھر بھی عمل بہت کم، اور اس سننے سنانے کے بعد جو ذمہ داری ہے آگے پہنچانے کی، یہ سمجھتے ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کوئی پوری نہیں کر رہا، کوئی پوری نہیں کر رہا۔ جو یہاں سنا ہے گھر پہنچاؤ، بیوی کو سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ، محلے میں بتاؤ، خاندان میں بتاؤ، اپنی دکان پہ بیٹھے ہو، اپنی فیکٹری کے اندر لوگوں کو بتاؤ، یہ آگے پہنچانا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات بھی میری طرف سے پہنچتی ہے آگے پہنچاؤ، آگے پہنچاؤ۔ اور جو سنتے ہو اس پر عمل کرنا ہے، وہ عمل کرنے کے لیے سننا ہے، صرف سننا نہیں، عمل کے لیے سننا ہے، صرف سنانا نہیں، عمل کے ساتھ سنانا ہے، عمل بھی کرنا ہے، سنانا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کیا تھا؟ میں سب سے پہلے مسلمان ہوں اور ماننے والا ہوں، اور جو تمہیں بتاتا ہوں اگر میں اس کی مخالفت کروں تو مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن میں بتایا گیا، آپ اعلان کر کے بتا دیں۔ اس لیے آج یہ امت سننے اور سنانے کے اوپر رکی ہوئی ہے، سیکھنے اور سکھانے کا عمل رکا ہوا ہے، اور جو تھوڑا بہت سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے مدرسوں کے اندر، دانشگاہوں کے اندر، درسگاہوں کے اندر، وہاں اللہ اکبر سیکھنے سکھانے کو صرف الفاظ تک اور علمی بحثوں تک محدود کر لیا گیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا باب ہے سیکھنے اور سکھانے والا، اور وہ ہے باطن کی اصلاح، اس اندر کی اصلاح، جہاں سے اصلاح اور سنوارنے اور سدھارنے کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے سدھار آتا ہے اندر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا سنو ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت یا صلحت، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا ٹھیک ہو جائے، سدھر جائے، بن جائے، سنور جائے، سارا جسم سنور جاتا ہے، دماغ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کان بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں، زبان بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ نہ سنورے، وہ نہ سدھرے، ہر چیز غلط، ہر چیز غلط۔ یہ اندر کی اصلاح کے اوپر توجہ نہیں، اندر کی اصلاح کے اوپر توجہ نہیں۔ اور اندر کی اصلاح کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو گندا کر دیا، مٹی میں رون دیا، اور جس نے اس کو برباد کر دیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ بات اندر سے آتی ہے، تو اس میں بہت کمی ہے، اس میں بہت کمی ہے۔ اس کمی کو محسوس کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں ہوتے ہیں بگاڑ آ جاتا ہے، جہاں کہیں ہوتی ہے لڑائی آ جاتی ہے، جہاں کہیں ہوتے ہیں فساد آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اندر نہیں سدھرا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ یہی کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کے اندر سدھار دیے تھے۔ دنیا آئی، دنیا نے ان کو پھر ڈگمگایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو بہت ہی فقر و محتاجی کے اندر زندگی گزار رہے تھے، ایسا وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، گھر سے بھوک سے پریشان ہو کے نکلتے ہیں۔ ابو بکر ملتے ہیں راستے میں، وہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی بھوک سے پریشان ہو کے نکلا۔ عمر بھی ملتے ہیں راستے میں، وہ بھی کہتے ہیں میرے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ چوٹی کی قیادت ہے مسلمان امت کی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایسا فقر ہے، ایسی محتاجی ہے۔ اور پھر وہ دور بھی آتا ہے، اللہ اکبر، کہ سب لوگوں کے وظیفے لگے ہوئے ہیں، سب لوگوں کو روزینے مل رہے ہیں، ماہانہ مل رہے ہیں، سالانہ مل رہے ہیں، لباس مل رہے ہیں، کھجوروں کے ڈھیر مل رہے ہیں، انبار مل رہے ہیں اناج کے، اللہ اکبر، ساتھ پیسے بھی مل رہے ہیں۔
نوکر ہیں، غلام ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا۔ تو جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دیا تو پھر یہ لوگ اس پیسے کے نشے میں اسی طرح مست ہو گئے جس طرح آج نودولتی ہوتے ہیں جن کو پیسہ ملتا ہے؟ نہیں، اللہ اکبر، یہ لوگ ایسے تھے۔ کہتے ہیں جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے فارس فتح کیا اور اس وقت کا جو وائٹ ہاؤس تھا اور اس کا جو خصوصی باغ تھا چاندی اور سونے کی جڑوں، تنوں اور شاخوں کے ساتھ اور ریشم کے پتوں کے ساتھ بنایا گیا، جو مصنوعی